अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। प्रोजेक्ट की टाइप्स इनफरादी भी हो सकते हैं ये और ग्रुप में भी दिए जा सकते हैं। तो सादा और पेचीदा मंसूबा यानी दो तरह के टाइप्स हैं प्रोजेक्ट की। एक में हम कहेंगे टाइप में कि इंडिविजुअल वर्क होगा और दूसरी टाइप में हम कहेंगे कि ग्रुप वर्क होगा। एक टाइप में हम कहेंगे कि सिंपल कोई प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को, दूसरी टाइप होगी कि जिसमें हम कुछ उनकी आर्टिस्टिक जो बच्चों की सलाहियतें हैं उनको चेक करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अगर हम इस्लामियात या आर्ट के स्टूडेंट की, आर्ट्स सब्जेक्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि बच्चे किसी खाने की टेबल को अरेंज करें या फिर वो कोई ऐसा काम करें जैसे कमरे को डेकोरेट करें अपनी क्लास। ये भी एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और ज़ाहिर है ये ग्रुप में हो सकता है। या फिर आप एक अपना राइटिंग बोर्ड जो है उसके किनारों को चारों तरफ से बच्चों को कहें कि आपने इसको डेकोरेट करना है, तो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। इस तरह से हम दो तरह के प्रोजेक्ट देखते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट के वो हम देख लें। इसमें पहले तो हम ऐसे हालात पैदा करते हैं यानी एक ऐसा मसला बच्चों के सामने रखते हैं जो कि एक मुश्किल की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है, जिसके लिए काफ़ी सारी एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि इनमें से कौन सा मसला है जिसको पहले हल करना है, ठीक है। उसके लिए कितना वक्त चाहिए होगा, कितने फाइनेंस जो हैं वो ज़रूरत होंगे, पैसों की कितनी ज़रूरत होगी। एक बच्चे से आप ये काम करवा सकते हैं या पूरे ग्रुप को हम ये काम असाइन करेंगे। तो इस तरह से पहले हम प्रोजेक्ट के लिए मसले का इंतखाब करेंगे, उसके बाद फिर उसके मकासद सेट करेंगे कि हमें चाहिए क्या, क्यों हम ये प्रोजेक्ट बच्चों से करवा रहे हैं, जिसके करने के बाद ये प्रोजेक्ट परफॉर्म करने के बाद बच्चों में क्या लर्निंग चेंज आने वाला है वो आपका मकसद होगा। उसके बाद है मंसूबा बंदी यानी कि प्लान बनाना, जो हम अक्सर आपसे लेसन प्लान की सूरत में भी कह रहे होते हैं। उसका भी यही फ़ायदा होता है कि लेसन प्लानिंग में और किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग में या किसी भी तरह की प्लानिंग में आप क्या करते हैं, ड्यूटीज़ की डिवीज़न कर देते हैं, आप जिम्मेदारियां तकसीम कर देते हैं। आपके पास ग्रुप है बच्चों का तो आप तकसीम करके कोई भी प्रोजेक्ट होगा, एक बच्चा जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, दूसरा इसको रिटन फॉर्म में लिखेगा, तीसरा जो है इसकी चीज़ें अरेंज करेगा, चौथा जो है वो मिलकर फंड इकट्ठे करेगा। कहीं से भी आप टीचर से, क्लास से या अपनी फैमिली का कोई मसला है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपकी हो जाएगी मंसूबाबंदी, ठीक है। इसको अभी हम जारी रख रहे हैं। 5वें पॉइंट पर है अमल दरामद। अब आपने सारा काम कर लिया, मकसद भी सेट हो गया, फाइनेंसेस भी जो है आपके वो भी अरेंज हो गए, बच्चों को ड्यूटीज़ भी बता दी, 5-4 बच्चों का ग्रुप अब रेडी है इस पर अमल दरामद करने के लिए। तो क्या होगा, वो सारे बच्चे जो इस प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं हर कोई उसको अपनी कामयाब करने के लिए अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन उस्ताद की निगरानी में। और छठा जो है वो इसका जो मरहला है प्रोजेक्ट मेथड का, उसमें तशखीस की जाएगी, जिसको आप असेसमेंट भी कहते हैं, कि टीचर और स्टूडेंट मिलकर पहले से तय किए हुए मकसद को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा जो है वो जिसकी मैंने बात की थी कि क्लास डेकोरेट करने के हवाले से, तो मकसद क्या था, क्लास डेकोरेट होगी, किस तरीके से होगी, चार्ट्स लगाए जाएंगे, राइटिंग्स करवाई जाएंगी या फिर हम दीवार पर ही पेंटिंग करवाएंगे, बच्चों से पेंट्स करवाएंगे, डिफरेंट तस्वीरें बनवाएंगे, फूल पत्तियां बनवाएंगे, कुछ भी। तो अब बच्चों को भी पता है कि इस जो क्लास डेकोरेशन है इसका मकसद क्या है, हमने क्या क्या करना है, उनको अपने काम के लिए मकसद भी पता होता है। उसके बाद फिर वो आप जायज़ा ये लेंगे कि क्या ये सारे काम ये बच्चे कर भी सकते हैं, क्या पेंट करवाने से इनके हाथ वगैरह नहीं ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो जो इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं उनकी तशख़ीस की जाती है, असेसमेंट की जाती है। उसके बाद कोई गलती हो गई तो उसको कैसे संवारा जाएगा, किस किस गलती का इम्कान है। फिर आ गया 7वां पॉइंट,
جس میں رپورٹنگ اور ریکارڈنگ ہے کہ کسی بھی وقت جب آپ بچوں کو کہیں کہ آپ نے یہ جو پروجیکٹ کیا اس کے دوران آپ کو کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کون کون سا کام آپ کے لیے آسان تھا، تو یہ رپورٹنگ اور ریکارڈنگ میں آئے گا۔ اس کے لیے جو فیوچر میں کوئی پروجیکٹ ایسا کریں گے آپ، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک ریکارڈ موجود ہوگا، ٹیچرز کے پاس یا اسٹوڈنٹس کے پاس بھی، کہ زندگی میں دوبارہ وہ اس طرح کے کسی کام میں انگیج ہوں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کیا مشکل پیش آ سکتی ہے، یا پھر ہمیں کون سی طریقے سے کام کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ میتھڈ میں ٹیچر کا رول۔ ٹیچر کا رول جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک مربی کا ہے، ایک مرشد کا ہے، ایک رہنما کا ہے، ایک دوست کا ہے اور ایک فلاسفر کا ہے۔ طلباء کو ان سارے مسئلوں میں حل کروانے کے لیے، بچوں کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت ٹیچر موجود ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مسئلے پر اگر بچے اڑیں گے تو میرے پاس کیا سلوشن ہوگا ان کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپنے طالب علموں کو اجتماعی اور باہمی تعاون سے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی بچوں کو بار بار وہ یہ چیز بتاتا رہتا ہے کہ آپ سب نے مل جل کر کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 5 بچوں کا گروپ ہے، اس میں سے 2-3 ایکٹیو ہیں، وہی کام کیے جا رہے ہیں اور ٹیچر کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ باقی 2 بچے تو کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے ٹیچر نے بھی ویل اویئر رہنا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے، اور اس معاملے کو دلچسپی سے اس کو آبزرو کرنا ہے۔ پھر وہ بچوں کو ٹیچر بتاتا ہے کہ گروپ کے ہر رکن نے اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کرنا تھا، یہ جو پروجیکٹ میں نے آپ کو دیا ہے، اور ذمہ داریاں بھی ڈیوائیڈ آلریڈی کی ہوتی ہیں، لیکن بس ٹیچر اس بات کو نظر میں رکھتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو آپ نے ڈالی تھی بچوں پر، وہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اساتذہ کو عمل درآمد کے مرحلے کے دوران ہمیشہ چوکس اور فعال رہنا چاہیے، ایکٹیو رہنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ منصوبہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ پر عمل درآمد کے دوران ٹیچر کو ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں ہر ایک کو بات کرنے کی آزادی ہو، پوچھنے کی آزادی ہو، جمہوری ماحول ہو، اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں بٹھا دینا۔ دیکھا آپ تھے نالائق، آپ سے مجھے کوئی تمیز نہیں ہے اور مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں تھی اچھے کام کی، تو یہ ایک نیگیٹو ریمارکس جو کہ ٹیچر نے یہاں نہیں دینے۔ آخری جو لائن ہے وہاں پر بتایا گیا کہ ٹیچر کو اچھی طرح باخبر ہونا چاہیے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اس کی معلومات اتنی ہوں کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا منصوبہ تھوڑے ڈیفیکلٹی میں بچوں کا جا رہا ہے تو وہاں آپ ان کو رہنمائی دینے کے لیے موجود ہوں اپنی فل نالج کے ساتھ۔ اس پروجیکٹ میتھڈ کے اب ہم فائدے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کا ایک جو لرننگ کا ایک سائیکولوجیکل رول ہے یا اصول ہے کہ بچے اپنی دلچسپی سے اور اپنی سپیڈ سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضرور اس پر اپلیکیبل ہو رہا ہے، اور بچوں کو ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے اور ان کو سیکھنے کے لیے ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر لرننگ اچھی ہوگی۔ یہ طلبہ پر مبنی ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ طریقہ ہے، اس لیے طلبہ اس میں سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں اور ان کی لرننگ زیادہ اچھی ہوگی۔ یہ طریقہ طلبہ میں مسئلے کا حل دریافت کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے بعد طلبہ کے اندر آپس میں کوآپریشن کے جذبے کو فروغ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو طریقہ ہے پروجیکٹ کا، یہ خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ان کو ایک ارینج جو ایکشنز ہیں وہ کرنے کے لیے ٹرینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ہر کام میں ایک ترتیب رکھنی ہے، اور کس طرح سے اپنی جو اس ترتیب کے دوران جو مسئلے درپیش ہوں گے ان کو کیسے حل کرنا ہے، یا ٹیچر سے پوچھنا ہے یا آپس میں پہلے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک پروجیکٹ کسی خاص موضوع پر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ طلبہ کو
جو کہ اسکول میں ہیں ان کو بیرونی زندگی سے ملانے کے لیے، جو بیرونی دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں لرن کرواتا ہے، یہ صلاحیتیں ان میں پیدا کرتا ہے۔ یہ طلبہ کو خود مختار بناتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد طلبہ کے دل میں سماجی خوبیاں اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب وہ 4-5 بچے ایک گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور یوں یہ خوبیاں ان کو بعد میں معاشرتی زندگی میں بھی ہیلپ کرتی ہیں۔ اس سے طلبہ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے طلبہ چیزوں کو ترتیب سے، یعنی جو بھی کام زندگی کے ان کے آگے فردر آنے والے ہیں ان کو وہ ترتیب سے کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اب اس طریقے کی ہم خامیاں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹ میتھڈ کی۔ یہ بہت زیادہ وقت طلب ہے، یعنی اس پروجیکٹ کو بنانے میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس 35-40 منٹ کے پیریڈ میں ممکن نہیں ہوتا، اور ہم پورا سال سلیبس پورا کرانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ٹائم زیادہ چاہیے، تو اس لیے ہم اس طریقے کو اتنا زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک مہنگا طریقہ بھی ہے، کیونکہ اس میں ارد گرد گھومنا، کہیں سے آلات اکٹھے کرنے، کہیں سے انفارمیشن لینی، کچھ چیزیں خریدنی، تو یہ سارا کام بجٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا، اس لیے بھی ہم اس میتھڈ کو اتنا استعمال نہیں کرتے۔ پھر تمام ٹاپکس کو پڑھانے کے لیے پروجیکٹ میتھڈ بالکل بھی لاگو نہیں کیا جا سکتا، ہر موضوع ہم اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتے، اور یہ تمام سکول بھی اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سکول کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوں گے کہ وہ سارے، یا پھر ان کے باہر ماحول ایسا نہیں ہوگا کہ بچے باہر جا کے تجربہ کریں کسی بھی سوسائٹی میں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ پر رہتے ہوں جہاں بچوں کے لیے باہر آزادانہ کام کرنا سیف نہ ہو۔ پھر ان تجربات کے لیے کوئی اچھی ہمیں درسی کتاب بھی نہیں بنا کے دی گئی جس میں کوئی ایسے پروجیکٹ دیے گئے ہوں جو ہم بچوں سے کروا سکیں، اور پھر ٹیچر کو بھی اس بات کے لیے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی اس کے پاس ٹائم ٹیبل میں بھی یہ چیزیں نہیں مینیج ہو سکتی، اس لیے مشکل ہو جاتا ہے اس میتھڈ کو استعمال کرنا۔ اور بعض اوقات ایسے منصوبے یا پروجیکٹ ہم بنا بیٹھتے ہیں جو بچے کر ہی نہیں پاتے، ان سے ہو بھی نہیں سکتا ہوتا، تو اس لیے وہ بھی ہمارے لیے ایک مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔